فوت ہو جاؤں گا. میرے پاس نا ایک امریکہ سے آئی تھی لیڈی، انہوں نے یہ 50,000 روپے آپ کے لیے بھیجے ہیں کہ ان کی ایک بچی ہے بیچاری بیمار ہے، ان کی 5 سال کی بیٹی ہے اور وہ ہینڈی کیپ ہے. کیا کہتے تھے؟ تو کہتے تھے مما کو نہ تنگ کیا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظمیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظمیٰ. ناظرین، آج میں آصف بھائی کے گھر پہ موجود ہوں جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. میں 2 دفعہ ان سے ملنے آئی تھی تو ان کی حالت کافی زیادہ خراب تھی، لیکن پھر میرا ان سے تقریباً 1.5 سے 2 ماہ رابطہ نہیں ہوا. تو اس کے بعد باجی کا مجھے فون آیا کہ آصف بھائی اس دنیا میں نہیں رہے. کینسر تھا ان کو، جس کی وجہ سے ان کو آپریٹ ہوا اور ان کے پخانے والا جو رستہ تھا وہ بھی بند تھا، وہ پیٹ کے ذریعے پخانا ان کو بیگ لگا ہوا تھا. تو ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی وہ اس وقت بھی رو رہے تھے کہ میں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری بیٹی کا کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور باجی کو صبر دے. ان سے بات کرتے ہیں. انہوں نے آخری وقت میں مجھے بڑا یاد کیا تھا، لیکن شاید میرے سے کانٹیکٹ نہیں ان کا ہو سکا. السلام علیکم. وعلیکم السلام باجی. باجی ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ؟ ਜੀ ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾ 22 ਦਿਨ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਜੀ, 22 ਦਿਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਦਨ ਬਾਜੀ ਉਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ. ਬਸ ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਵਰ ਨੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ. ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ. क्यों इंज क्यों कह रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਲੀ ਤੇ उन्होंने आसफ भाई को भी मेरे हाल में 2 माह नहीं हुए. जी कल होंगे उन्हें 2 माह. बस वो कह रहे मैं नहीं आपको रख सकता, आप अपने अम्मी के साथ वापस चले जाएं. तो मैंने यहाँ क्या आपको पूरे लाहौर में नहीं रहने देना. मैंने देवर कह रहा है? जी क्यों? कोई पता नहीं बाजी क्या मसले हैं. ये कह रहे हैं कि 5-6 महीने उधर रहो, 5-6 महीने. मैंने बोला मैं क्यों उधर रहूँ, मैं इधर ही रहूँ. गाँव में कोई मेहनत मजदूरी नहीं होती, इधर तो 100 मेहनत मजदूरी होती है. तो मैं चलो कहीं काम करके अपनी बेटी को पढ़ा लिखा लूँगी. बाजी बच्ची को भी इतना उन्होंने टॉर्चर किया. वो कह रहे हैं इसने तुम्हारे बाप को भी मार दिया, मुझे भी मार देगी, तुम्हारी फूफो को भी मार देगी. मेरे पास तो मेरी बच्ची के सिवा कुछ नहीं है. आपने किसी थाने में कोई एप्लीकेशन वगैरह दी है? जी मैंने कल दे के आई हूँ दरख्वास्त थाने में, तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया. मैं ये कह रही हूँ कि मेरा कसूर बताएं कि मुझे क्यों नहीं रहने दे रही है, किसी के साथ नहीं रहने दे रहे. कह रहे इधर नहीं रहना, स्टाम्प करवाओ, सामान पकड़ो और खुद गांव चले जाओ. बस ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या मसला है, क्या चाहते हैं ये मुझे कोई समझ ना आ रहा. पूरा ख़ानदान है बाजी, किसी से भी पूछ लें, इंक्वायरी कर लें. मेरे में कोई ख़ता नहीं है, कोई मैं गलत नहीं हूँ. फिर ये मुझे नहीं पता कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं. सिर्फ आपका देवर ही कह रहा है कि लाहौर से निकल जाओ? हाँ जी, एक देवर है, 2 नाने हैं, जो नंदे हैं, जो वो कह रही है हमने आपको नहीं रखना, हम आपका खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकते. जी. तो बाजी अब तो कुछ भी नहीं, बस अल्लाह की आस है और कुछ भी नहीं है. ये 2 बाजियाँ साथ हैं, ये मेरी नंद की नंदे हैं. ये हैं, वो कह रहे हम इसे यहीं रखेंगे अपने पास, कहीं नहीं जा रहा. अगर वो गलत हो तो हम भी कहें कि वो गलत है. आप हमें बताएं इसका कसूर क्या है, फिर हमें भी पता चले कि आप क्यों नहीं इसे इधर रख रहे. कुछ भी नहीं बाजी, अब मेरा और मेरी बेटी का कुछ भी नहीं है, ना कोई बैंक बैलेंस, ना कुछ, ना घर, ना बाहर, किसी के घर में रह रही. आप फिक्र नहीं करें, अल्लाह ताला सबको ही पालता है और अल्लाह ताला इस सब का वारिस है. वो रोते होते थे कि मेरी बेटियों का क्या होगा बाद में जब मैं फौत हो जाऊंगा. मेरे पास ना एक अमेरिका से आई थी लेडी, उन्होंने ये 50,000 रुपये आपके लिए भेजे हैं कि उनकी एक बच्ची है बेचारी बीमार है, उनकी 5 साल की बेटी है और वो हैंडी कैप है. आपने उनके लिए खुसूसी दुआ करनी है क्योंकि उन्होंने अपना नाम लेने से मना किया था. ये 50,000 रुपये आप काउंट कर लें और मुझे अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपका मंथली इंशाल्लाह कुछ कर सके. आपको सिलाई तो आती है ना? थोड़ी बहुत आते, वो कह रही सीख लूँगी. तो आसिफ की वजह से मैं कहीं सीख नहीं पाई, हॉस्पिटलों में रही हूँ. अब कहीं सीख लूँगी मशीन वगैरह का इंतज़ाम करके, तो फिर सिलाई का काम करूँगी घर में बैठ के. जी. आप मशीन ले लें इसमें से, और इधर मोहल्ले में आसपास कोई ना कोई औरत तो सिखाती होगी. अगर हमारे सिलाई स्कूल आना है तो वेलकम, लेकिन वो दूर आपको पड़ेगा. तो अगर यहीं पे आप सीख सकती हैं सीख लें और उसके बाद घर में बैठ के आप जो है ना वो सिलाई करें तो इंशाल्लाह आपकी बेटी अच्छा गुजारा हो जाएगा. हाँ जी बहुत अच्छा. ये कहते हो कि बस
اللہ کے نیک بندے ہیں جو ہماری ہیلپ کر دیا کریں. کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، نہ گھر نہ بار، سامان تک نہیں ہے میرے پاس. بہت بے آسرا ہوں. نہیں آپ فکر نہ کریں باجی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آصف بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. اچھے انسان تھے، اللہ پاک ان کی غریب کے اللہ پاک ان کو، بس میں یہی کہوں گی کہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے، اور آپ کو صبر دے اور آپ کی بچی کو. وعلیکم السلام. دعا فاطمہ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں. پاپا کہاں ہیں؟ اللہ پاس. جی اللہ پاس. آپ پڑھتی ہو، اسکول جاتی ہو؟ جی جی. کیا بننا ہے بڑے ہو کے؟ ڈاکٹر. اچھا ماشاء اللہ. تو پھر آپ جو لوگ ہیں پاپا کی طرح بیمار ہیں ان کا علاج کیا کرو گی؟ جی. کیا کہنا چاہو گی لوگوں سے؟ ہیلپ کریں، میں نے پڑھنا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے. پاپا کی یاد آتی ہے؟ جی. پاپا نے کچھ کہا تھا آپ سے جاتے ہوئے؟ کیا کہتے تھے؟ پاپا کہتے تھے مما کو نہ تنگ کیا کرے. پاپا کیا کہتے؟ ماما کو تنگ نہیں کرنا. تو آپ ماما کو تنگ کرتی ہو؟ نہیں. ماما کو تنگ نہیں کرنا. دیکھیں ماما رو رہی ہے، چپ کرائیں. ماما کو چپ کراؤ. ماما رو رہی ہے نا، ماما کو رونے نہیں دینا، کیونکہ جب آپ بڑی ہو جاؤ گی نا تو پھر آپ ماما کو بھی میڈیسن لے کے دینا اور ماما کا علاج کرنا. ماما بیمار ہو گئی ہیں پاپا کے جانے کے بعد نا. ابھی ماما کو گلے لگاؤ، دیکھو ماما کتنا رو رہی ہے. ماما کے ساتھ رہنا. میرے پاس ہی نہیں آ رہی تھی، پتہ نہیں ان لوگوں نے اس کو کیا بولا ہے کیا نہیں. چاچو کیا کہتے تھے؟ کہتے ہیں مما پاس نہ جایا کر، کیوں؟ مما پاپا کو مار دی ہے. پاپا کو مار دیا؟ نہیں، پاپا کو نا اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے بڑا ہی پیارا لگتا ہے، اس کو میرے پاس لے آؤ، تو پھر اللہ خود ہی لے جاتے ہیں. ماما نے نہیں مارا، ماما نے کچھ نہیں کہا. ماما تو پاپا کو ہاسپٹل لے کے گئی تھی میڈیسن لینے کے لیے، تو وہ میڈیسن ڈاکٹروں نے دی، پھر پاپا کو آرام نہیں آیا. ماما بہت اچھی، ماما نے پاپا کو نہیں مارا. دی. ایسے نہیں کہتے. پھپھو کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں ہم نے نہیں گھر سے نکالا، وہ خود ہی گئی ہے گھر سے. اچھا، تو انہوں نے تو آپ کی ماما کو گھر سے نکال دیا. جی. پپا کہہ رہی تھی اپنے مما پاس نہ جایا کر. کیوں؟ وہ کہہ رہی تھی مما آپ کے پاپا کو مارتی ہے، نہ میڈیسن لے کر دیتی، ان سے لڑائی کرتی رہتی. کہہ رہے نا تم اتنی آہستہ، تم نے ان کے پاس جا کر 3 مہینے سے انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھا تھا. آپ نے اب ماما کے ساتھ رہنا کہ چاچو کے پاس رہنا ہے؟ مما کے پاس. چاچو کے بچی کا برین واش کیا جا رہا ہے. ان کے باجی کے جو دیور ہیں اور ننند ہے، وہ بچی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی ماما کے پاس نہیں جانا، ماما نے پاپا کو مار دیا ہے، ہمیں بھی مار دے گی اور آپ کو بھی مار دے گی. تو اگر ان کے چاچو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ معصوم سی بچی کے دل میں آپ کیا ڈال رہے ہیں. ایک ان کے پاس واحد یہ سہارا ہی تو ہیں بچی، ان کے سہارے وہ پوری زندگی گزارنا چاہتی ہیں. تو خدا را بچوں کے ذہن میں ایسی باتیں نہ ڈالا کریں. بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کو آپ جس طرف لگائیں گے وہ لگ جائیں گے. بلکہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بچی کو کہ اپنی ماں کا جو سہارا ہے ان سے نہ چھینے. تو بچی بھی ان سے چھیننا چاہ رہے ہیں اور ان کو گھر سے بھی نکال دیا ہے، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو لاہور میں نہیں رہنے دیں گے، ان کو گاؤں بھجوائیں گے. تو وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، زبردستی ان کی شادی بھی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی امی سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی بندہ دے کے ان کی شادی کر دیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ابھی ان کو فوت ہوئے صرف 2 ماہ ہوئے ہیں، تو ان کی فیملی کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کو عدت بھی پوری کرنے نہیں دی، کہ کہہ رہے تھے نہیں آپ عدت نہیں پوری کر سکتی. تو آپ فکر نہیں کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندے ہیں. یہ جن خاتون نے آپ کے لیے 50,000 روپے بھیجا ہے، ان کی بیٹی کے لیے آپ نے بھی بیٹے خصوصی دعا کرنی ہے. ان کی بیٹی ایک ہینڈی کیپ ہے، امریکہ سے آئی تھی وہ، تو آپ نے باجی ان کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے. باقی اللہ تعالیٰ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا. اللہ کے اوپر ایمان اور توکل ہو تو بڑے سارے مسائل انشاءاللہ زندگی میں حل ہو جاتے ہیں. بس اللہ کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.